الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رحمت کونین بی بی آمینہ کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت علامہ عبد الرحمن محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں. آپ نے اسے عمل بتا دیا. اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی تھی. یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی. اس نے دوسرے روز یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کو سنایا. سن کر آپ بہت مغموم ہوئے، غمزدہ ہو گئے. کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے. آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. آپ نے فرمایا اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراب فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے خواجہ، میرے غریب نواز، میرے حاجی علی، میرے اعلیٰ حضرت کے ہند کے شہر احمد آباد کے سنت و برے اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہوتا تھا وہ کہ اللہ کے ولی ہوں، مقبول بندے ہوں، قبرستان سے گزرے درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رحمت. یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں کی اپنی برکت ہوتی ہے. ساتھ ہی ایک برکت بیان کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. ہاں رکیے، چلے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. نیت کیجیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا. بھول جائیے موبائل فون آپ کے پاس ہے، اور توجہ کے ساتھ بیان میں شریک رہیے. کسی کا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. کوئی اسلامی بھائی آیا تو جگہ کشادہ کر دوں گا. یہ اجتماع میں جو اسلام بھائی بیٹھے وہ اپنے حسبیال نیت کریں. مدنی چینل کے ناظرین اپنی حسبیال نیت کر لیں. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. بیان کے بعد یعنی اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، انہیں نیکی کی دعوت پیش کروں گا. اگر شرکائے اجتماع بھی اگر مدنی چینل پر نظر آتے ہوں تو مجھے بھی ان کی زیارت کروا دیجیے. میں استنبول، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے ولی نے کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے احمد آباد شریف میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور سنت و بھرا اجتماع احمد آباد ہند میں جاری ہے. میں استنبول، ترکی کے شہر استنبول میں اس وقت حاضر ہوں، اور یہاں سے مجھے کیونکہ جذبہ تھا کہ جمعرات کو سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنی ہے، تو الحمدللہ مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو مدنی ماحول پر استقامت بھی عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یوں نیت کر لیجیے کہ اول تاخیر اجتماع میں بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آگے بڑھ کے انفرادی کوشش کر کے ملاقات کروں گا، اور اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو کی حدیث کی پیروی بھی کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ بندی کا، بشمول بندی کا، قافلہ بندی، انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عرض یہ کر رہا تھا کہ بزرگوں کی بڑی برکت ہوتی ہے دوران اگر چلے نیتیں کر لی جائیں. تو کچھ نیتیں میں نے عرض کر دی آپ کو. تو بزرگوں کی برکت کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزرے. ایک قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ ہنسنے لگے. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ سے آہوزاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائیں مغفرت کی. تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی. یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقی اسماعیل، میں گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہاں، اور تو بھی انہی بخشنے والوں میں ہے
یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی. تو دیکھا آپ نے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، احمد آباد کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک لوگوں کی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری قبر کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. جیسے یہ دو آپ کو واقعات میں نے بیان کیے، ایک درود شریف کی فضیلت پر میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، دوسرا پٹری اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کا واقعہ جیسے کہ آپ کو ابھی بیان کیا. اب یہ دونوں واقعات کو دیکھیے تو دونوں کی قبر کا معاملہ عجیب تھا. دونوں میں لڑکی ظاہر ہوئی اور دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. ایک کا عذاب درود شریف کی برکت سے کہ کسی نے احسان ثواب کر دیا تو الحمدللہ اس کی مطلب کہ ترکیب بن گئی، مدینہ مدینہ ہو گیا. اور ایک کے لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت نے دعا فرما دی تو اس میں بھی مدینہ مدینہ ہو گیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ قبر کا معاملہ ہے بڑا تشویشناک. جی ہاں، قبر کا معاملہ ہے بڑا تشویشناک. ہم قبر کو بھول گئے لیکن یاد رکھیے قبر ہمیں نہیں بھولی. جیسے کبھی گانا بجانے والی عورت کی آپ نے کس طرح مغفرت ہوئی اور اس کے قبر کا جو آواز آئی اور معاملہ ہوا وہ بھی آپ نے سنا. اسی طرح شیبان بن حسن کا بیان ہے، میرے والد صاحب عبد الواحد بن زید ایک جہاد سے تشریف لے گئے. انہوں نے پر اسرار کنواں دیکھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھی. اندر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے پانی ہے. انہوں نے دریافت کیا جن ہو یا یعنی انسان؟ جواب دیا انسان. پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ بولا انطاکیہ. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے وفات دے دی اور اب مجھ کو اس کنویں میں قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا ہے. قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا گیا ہے. انطاکیہ کے کچھ لوگ میرا ذکر خیر تو کرتے مگر میرا دین یعنی قرضہ نہیں چکاتے. چنانچہ یہ دونوں یعنی میرے والد صاحب اور ان کے رفیق انطاکیہ گئے اور معلومات کر کے اس پر اسرار کنویں کے قیدی کا دین یعنی قرض چکا دیا. واپس اسی مقام پر آئے تو وہاں نہ اب وہ شخص تھا نہ ہی کنواں. جی ہاں، نہ شخص تھا نہ کنواں تھا. یہ دونوں حضرات اسی پر اسرار کنویں والی جگہ پر جب رات سوئے تو خواب وہی شخص آیا اور اس نے کہا جزاکم اللہ عنی خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ تم دونوں کو میری طرف سے بہترین بدلہ دے. میرا قرض ادا ہونے کے بعد میرے پروردگار عز و جل نے مجھ کو جنت کے فلاں حصے میں داخل فرما دیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے یہ بھی قبر کا ایک معاملہ ہے. قبر کے 3 جدا جدا معاملات میں نے آپ کو بیان کیے. ایک درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے قبر سے عذاب، کیونکہ وہ عذاب میں تھی جیسا کہ دیکھا گیا تھا. دوسرا بزرگ کی برکت، دعا کی برکت سے وہ گانے بجانے والی تھی، اس کے معاملے کا میں نے آپ کو بیان کیا. تیسری قبر کا واقعہ آپ نے سماعت کیا کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا. آج کل یہ بہت مسئلہ بڑھا ہوا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک زبردست پرابلم ہے جس کی طرف شاید میں بھی آنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ قرض جو ہے نا یہ بہت بڑا بوجھ ہے. جو لوگ ادائے قرض میں ٹالم ٹول کرتے ہیں ان کو ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا، حکایت بیان کی، اس سے واقعی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے قرض خواہ یعنی جس سے قرض لیا ہے، ہم نے جس سے قرض لیا ہے، اپنے پاس دھکے کھلانے کے بجائے خود اس کے پاس جا کر شکریہ کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے
کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ موٹ آج کل کرتے ہوئے موت آ جائے اور قبر میں ہماری جان پھنس جائے. آج کل یہ بہت عام ہے، اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی اگر اس وقت مدنی چینل پر اگر ہے یا آپ کے اجتماع میں ہے یا جو بھی آپ قرض لیتے ہیں، آپ دیکھیں جب آدمی قرض لینے کے لیے جاتا ہے، ارے بھائی بہت پریشانی ہے، کیا بتائیں، بچوں کا مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیماریاں آپ کو تو پتا ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہیں، باپ رے باپ، جو جتنا مطلب اپنا منہ یہ قابل رحم بنا سکتا ہے نا اتنا بنائے گا، جتنا قابل رحم بنا سکتا ہے، جتنا مطلب کہ یہ مطلب اگلے والا رحم آ جائے گا جو اپنی جائیداد اس کے نام لکھ دے گا، تو نہ مطلب کہ وہ اسے ترکیب بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ قرض دے دیتا ہے اور وہ جب قرض لے کر چلا جاتا ہے، یہی کاروبار والوں کا جب بزنس کے لیے کوئی سی ڈیلنگ ہوتی ہے اور جب ادھار مال خریدنا ہوتا ہے تو بڑی مطلب بزنس سماجت کی جاتی ہے، بڑا مارکیٹ ٹرینڈ کی بات کی جاتی ہے. ارے نہیں بھائی، آج تک کبھی کسی کا دیا ہے؟ یہ میں کچھ سمجھ کے دے رہا، آج تک کبھی کسی کا دیا ہے جو آپ کا دوں گا؟ ارے یہ تو کہتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی مطلب کہ مارکیٹ میں بات کر لو، پوچھ لو، ہم نے کبھی کسی کا دبایا وایا نہیں ہے. اب یہ کام مارکیٹ میں پوچھنے کے لیے جائے گا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا واپس کر دینا پہننے کے بعد، عموماً لوگ واپس کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بزنس ٹریک ہے، بزنس ٹیکنیک ہوتی ہے. خیر، تو اب یہ قرض یا کاروباری طور پر دین کے طور پر جو لیا، عمومی طور پر قرض لیا، تو بڑا مطلب کہ اس میں وہ ترکیبیں بناتے ہیں، بڑی مطلب کہ داڑھی میں ہاتھ ڈالیں گے، کاروبار لینے کے لیے جائیں گے یا مال بیچنے کے لیے جائیں گے، جو بھی مطلب اس طرح کی ترکیب بنے گی. قرض اس پر چڑھ گیا اور قرض لینے والا بڑی مطلب کہ وہ عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ اپنا کام کرے. لیکن جب اس کی دینے کی باری آتی ہے اور وہ جب اس تو ملتا نہیں ہے، ایک تو وہ ملتا نہیں ہے، جب ملتا نہیں ہے تو جس نے دیا اس کی گھومتی ہے، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچتا ہے، کہتا ہے یار آپ نے دیا. ارے بھائی تو کھا تھوڑی کو جاؤں گا، دے دوں گا یار، میرے حالات ایسے ہیں، تم کو نہیں وہ یوں نہیں ہوا، وہ پیمنٹ نہیں آئی، وہ چیک باؤنس ہو گیا، ادھر سے آیا تھا نہیں ہوا. کتنا جھوٹ بولے گا یار، بونڈ کھلنا تھا، مجھے کیا پتا تھا میرے نصیب، میرا بونڈ نہیں کھلا یار، اس نے مجھے پیمنٹ دینی تھی، وہ مجھے پیمنٹ نہیں آئی، ورثہ تقسیم ہونا تھا، وہ ورثہ تقسیم نہیں ہوا، وہ ادھر سے یہ آنا تھا، وہ نہیں یار، یہ مال کا سودا ہو چکا تھا، وہ بکا نہیں، بس ابھی دے دوں گا، ابھی دے کر 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 کے میں بھی جانتا ہوں میرے پیچھے اور کیا رشتہ بھائیو، لاکھوں لاکھ کروڑوں روپئے لوگ لے کر بیٹھے ہوئے اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دینے کا نام نہیں ہوتا. ایک چیک باؤنس ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے 10 لاکھ کا چیک دیا اور 10 لاکھ کا چیک باؤنس ہو گیا، یعنی 10 لاکھ کا چیک پاس نہیں ہوا یا پاس نہیں ہوا، اس نے ایک دن پہلے کہہ دیا کہ یار وہ چیک ڈالنا نہیں ہے، ہاں پلیز یار چیک ڈالنا. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، پہلے کیا بتایا یار آپ نے، مطلب چند گھنٹے پہلے بتایا، وہ بھی مطلب صبح 9 بجے بینک میں چیک جمع کرنا تھا، رات کو 9 بجے فون کرے تھے، بینک بھی بند ہو گئی ہے. آپ بھی مطلب کہ کس کو بچہ بنا رہے ہو یار؟ ایسا مطلب کہ آپ گھاس تھوڑی کھاتی کو. خیر، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے آپ کے 10 لاکھ کے چیک کے ایڈریس پہ سامنے 10 چیک ایشو کیے ہوئے ہیں، اور وہ 10 آدمیوں کو کیسے منع کرے گا؟ وہ 10 آدمیوں نے آگے 50 آدمیوں کو چھوٹی چھوٹی پیمنٹیں کرنی تھی، وہ آگے 50 آدمیوں کو کیسے منع کریں گے؟ خالی آپ کے ایک ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے، جو غلط بیانی ٹال مٹول کریں گے ان کو کہہ رہا ہوں. اور مطلب آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہی ملیں گے یار، کوئی مطلب ان کی شان میں کمی نہیں آتی، ان کی کاروں میں کمی نہیں آتی، ان کی ہوٹلنگ میں کمی نہیں آتی، ان کی فیملی پرچیزنگ میں کمی نہیں آتی، ان کا کسی مطلب لائف اسٹینڈرڈ میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا. ان کا وہی مطلب کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہی مطلب حج اور عمرے کے ان کے مطلب کے سفر جاری رہتے ہیں، پاکستان ٹور کے سفر جاری رہتے ہیں، تو جناب وہ دنیا بھر کے تو ہند میں ادھر تو گھومنے کے لیے جا رہے ٹور جاری رہتے ہیں، جناب وہ ترکی نکل گئے تو جناب وہ چلے گئے، وہ دیکھنے چلے گئے، یو کے چلے گئے، جناب وہ چھٹیاں منانے جا رہے ہیں. ارے بھائی بولو یار، پیسے تو دو کے بیچارے کے پیسے کھا کر بیٹھے ہو، کدھر کے امیر آدمی کدھر کے سیٹ ہو یار، تو کدھر کے پیٹ ہو یار، آپ کیسے پیٹ ہو گئے؟ اتنا پیسہ کھا کر لوگوں کے بیٹھے ہوئے، دونوں اس کے 10 لاکھ لیتے، اس کے 25 لاکھ لیتے، اس کے 20 لاکھ لیتے، اس کے 15 لاکھ روپے لیتے، دونوں سب کے پیسے، سب کی پیمنٹ دو
اب میرے کو آپ سے بتاؤ کتنے بڑے سیٹ ہو بھائی آپ, کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ تو یہ مطلب کہ قرضہ لیتے وقت کتنی مطلب کہ آپ وہ کیا بولوں میں بسکٹوں والا چہرہ بناتے ہیں یا مطلب بس کیا بتاؤ یار. اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے جوتے رگڑوا دیتے. میں نے دیکھے یار جو پیسے مانگتا ہے میں نے اس کو منت سماجتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. کمال دیکھیے کہ ایک شخص مثال کے طور پر کسی سے 25 لاکھ روپے مانگ رہا ہے تو اگلا اس کو کھول کے بولتا ہے اب جو پیسے مانگ رہے تھے میں پیسے مانگ رہا ہوں ان سے, تو وہ وہی آدمی مجھے کھول کے بول رہا ہے یار دعا کرنا میں فیملی کے ساتھ عمرے میں جا رہا ہوں. اب آپ بتاؤ اس آدمی کا حال کیا ہوگا یار کہ تم یار ہر سال عمرے میں جا رہے ہو, میرے 25 لاکھ روپے تم اتنے سالوں سے دبا کے بیٹھے 25 لاکھ روپے دے دو میرے یار. اب ایک عمرہ مطلب 2-2, 3-3 لاکھ روپے کا والوں کا عمرہ ہو جاتا ہے. فیملی لے کر عمرے میں جا رہا, آپ صحیح بتا رہے اس کو کیسا جھٹکا لگے گا. اب اچھا کمال تو یہ ہے کہ اس کو بولتے ہوئے اچھا کون اس کو کر رہا ہے, ایسا نہیں چلا ابھی ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا اس کو پتا نہ نہیں بول کر کے کہہ رہا ہے ہاں میں جا رہا ہوں دعا کر رہا. دعا کہاں سے کرے گا, اس کو پیسہ چاہیے. یہ یار پتا کیسے گاڑی چلے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ, پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت سے داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. کوئی مسلمان مقروض فوت ہو جائے تو عزیزوں کو چاہیے کہ فوراً اس کا قرضہ ادا کر دے تاکہ مرحوم کے لیے قبر میں آسانی ہو. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رفیق جنت کے دروازے پر اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے. تمہارا رفیق جنت کے دروازے پر اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے. اگر تم چاہو تو اس کا قرض پورا ادا کرو اور اگر چاہو تو اسے یعنی فوت شدہ مقروض کو عذاب کے حوالے کر دو. تو کیا ہی اچھا ہو کہ نماز جنازہ پڑھانے سے قبل امام صاحب یا کوئی اسلامی بھائی اس طرح اعلان فرما دیا کرے کہ مرحوم کے اہل خاندان اور دوست احباب توجہ فرمائیں, مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری حق طلبی کی ہو تو ان کو معاف کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ڈھیر اور ڈھیر ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی قرضہ وغیرہ نکل رہا ہو تو وہ یا تو معاف کر دے یا اس کے ورثہ وغیرہ سے رابطہ کر لے. ہمیں آج ہی استنبول میں ظہر کی نماز کے بعد میں مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی, جماعت کا وقت ہو گیا تھا. ماشاءاللہ زبردست عاشقان رسول کا یہاں ماحول ہے. بلکہ مجھے تو یہاں پتا چلا کہ ایک یہاں کے بہت بڑے مفتی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم ترکی میں سال میں 2 دفعہ میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں میلاد منانے والوں, ہاں ترکی میں تو یہ ایک 21 سال سے انہوں نے 12 ربیع الاول تو یہ مناتے تو 12 ربیع الاول سے انہوں نے 21 سال نکالا ہے, یعنی وہ انگریزی مہینہ جس کو بولتے ہیں. اس کے مطابق بھی یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. اور ویسے ہم 6-7 دن پہلے تیاریاں کرتے ہیں جو بڑی مطلب کہ اچھا. مجھے یہاں بھی اسلام والے نے بتایا کہ جو 12 ربیع الاول شریف آتی ہے یعنی 12 ربیع الاول تو یہاں مطلب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. ایسے ماشاءاللہ یہاں پر ہیں. الحمدللہ یہاں مزارات بھی پھر ایک سے ایک ہیں, برکتیں ہیں. آج الحمدللہ ہماری حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آج بارگاہ میں حاضری ہوئی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. یوں مطلب کہ کافی مزارات پر حاضری بھی ہوئی اور یہاں ایک سے ایک تبرکات کی زیارت بھی مطلب ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری قومیں یہاں ہیں.
ذاتی طور پر اگر میں کہوں تو دعوت اسلامی کو یہاں بہت فائدہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی رابطے میں ہیں. آج ہی قریبی مسجد ہے, اس میں اجتماع بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہاں مجھے اجتماع میں حاضری دینی ہے انشاءاللہ. ہمارے ترک عاشقان رسول اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. یقین مانیے اتنی محبت کرتے ہیں ترکی, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. یعنی میں ہمارے اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ یقین مانو یہ ہمارے مدنی حریوں کی برکت ہے. یعنی دور سے مدنی حریہ دیکھتے ہیں, سب رمامہ دیکھتے ہیں, یہ جو میں جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ دیکھتے ہیں, یقین مانو دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, ایسے ملتے ہیں, ایسے مطلب کہ خوش ہوتے ہیں. پھر خوشی کی انتہا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مجھے کہتے نا کہ انا حنفی, ارے یہ عربی ان کو ترکی آتی ہے لیکن تھوڑی بہت عربی کے کچھ لفظ سمجھ جاتے ہیں بعض اوقات. تو پھر ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ہمارے مبلغ ہیں یہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں, وقف مدینہ ہے, اور ان کو ترکی زبان بھی آتی ہے. پھر اور بھی ماشاءاللہ یہاں اہل محبت مل ہی گئے, کچھ عربی بولنے والے مل گئے, اردو اور نہیں سمجھتے, انگریزی تو نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر. تو یہ اپنی قومی زبان پر بالکل جمے ہوئے ہیں. تو پھر ان کو جیسے کہ ہم کہیں نا کہ میں حنفی ہوں اور میں قادری ہوں, قادری گیلا نہیں کالی, ماشاء اللہ پھر گلے ملے گا, پھر بولے گا میں بھی یوں محبت کرتا ہوں, تو میں نقش بندی ہوں, تو میں اتنا ماشاء اللہ عز و جل یہاں پر ان کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا انداز ہے. آپ انشاءاللہ ہم نے بنائی ہے مناظر, آپ دیکھیے گا ہم تھوڑا سا کھڑے ہوتے تھے یہ چاروں طرف سے آ جاتے تھے. پھر ہم دو پانچ اسلام ہوتے تھے, ہم کم پڑ جاتے تھے, یار ان کو قابو کیسے کریں گے, وہ دو ادھر سے آ رہے, تین ادھر سے آ رہے, چار ادھر سے آ رہے. پھر اللہ کی رحمت سے اللہ ہماری تراجیم کی مجلس کو سلامت رکھے. اس نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں 5 رسائل ترکی زبان میں ترجمہ کر کے دے دیے اور عربی رسائل ترجمہ کر کے. ماشاءاللہ یہاں اردن کے عربی, عراقی ماشاءاللہ ایک سے ایک عراقی یہاں ملے, پھر شام کے یہاں مسلمان ملے, اور دنیا بھر کے نہ جانے کتنے ممالک کے مسلمان یہاں. یقین مانے میں آپ کو یقین دے رہا ہوں, صرف ہمارا مدنی حریہ دیکھ کر دور سے آتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے, اتنے خوش ہوتے تھے. پھر ہم دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرتے تھے. دعوت اسلامی کے تعارف کا رسالہ بھی ترجمہ ہو چکا, وہ انہیں دیتے. غفلت رسالہ ترجمہ ہو چکا, احترام مسلم کا رسالہ ترجمہ ہو چکا. یوں مطلب کہ یہ ترجمے ہوئے رسالے وہ دیتے, ہمارے مبلغ کی دیتے. پھر وہ جیسے آپ وہ اپنے ہوتا ہے نا وہ چوک درد, تو یوں ماشاءاللہ چوک پر یوں جمع ہو جاتے اور پھر وہ نکی کی دعوت ہوتی ہے. الحمدللہ اردو میں بولتا ہمارے اسلامی بھائی, ترکی زبان میں اس کا وہ وضاحت کرتے. اتنی ماشاءاللہ یہ محبت کرنے والے ہیں اسلامی بھائی ہیں. پھر کل ہم کونیا میں تھے, یہ ترکی کا ایک شہر ہے, تقریباً یہاں سے استنبول سے کچھ 10 گھنٹہ کی مسافت ہے, فاصلہ ہے بائی روڈ اگر جائیں تو. وہاں مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے. مثنوی رومی آپ نے نام سنا ہوگا, ان کا مزار شریف ہے. وہاں بھی حاضری تھی. وہاں تو بس صبح سے لے کر رات تک جو ہوا نا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کبھی کسی وقت مدنی چینل کو موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کونیا کا ایک مختصر سا سفر, جو شاید میری اپنی اب تک کے سفروں کا ایک منفرد ترین سفر تھا, منفرد ترین سفر, اور وہاں میں انشاءاللہ وہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. تو یہ جو کچھ چلے سفر کے بارے میں نے عرض کر دیا. البتہ بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اپنا قرض ادا کر دیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرض چڑھے ہونے کی وجہ سے ہم قیامت کے روز پھنس جائیں. بہت سو کا قرض چڑھا ہوا ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کا قرض چڑھا ہوا نا, تو اب آپ کرتے کیا ہو کہ آپ بھاگتے ہو, آپ کے پاس نہیں ہے پیمنٹ, پیسہ نہیں ہے, بھاگے بس. کاروبار میں لاس ہو گیا, پیمنٹ دینے کے لیے نہیں, آپ بھاگے بس. یہ میں آپ کو یوں سمجھیے, آپ کے ہمدردی میں جس کو کہتے ہیں نا کاروباری لینگویج میں ٹپس دے رہا ہوں, ٹپس. آپ بھاگے, فون اٹینڈ کریں یار. اب ملے نہیں ہے پیسے آپ کے پاس, لیکن دیکھیے ادائیگی کرنی ہے.
یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو بیچارہ نہیں دے پا رہا، مجبور ہے، بالکل کے پاس نہیں ہے، ورنہ تو قرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو کچھ بھی کر قرض ادا کرنا ہے۔ آپ کیا بیچ سکتے ہیں کہ علی محسود کی شرعی رہنمائی دار رہتے سنت سے حاصل کیجیے آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو قرض جس کے اوپر بھی ہے وہ ادا کر دے، اور اپنے کو قرض نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض ہونے کی وجہ سے ہم قیامت کے روز پھنس جائیں اور قبر میں آزمائش ہو جائے۔ یہاں تو ان کے لیے جو بھی میں نے حکایت بیان کی تو چلو وہ کنویں کا واقعہ ہوا اور ایک پیغام مل گیا اور جا کر قرض ادا کرنے کی صورت بن گئی، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، جی ہاں، قبر کا معاملہ یہ آسان نہیں ہے، اگر قبر میں پھنس گئے نا تو پھنس جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، جب لوگوں نے صفیں بنا لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے، وہ ہے قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے استفسار کیا، یعنی سوال کیا، پوچھا اے امیر المومنین آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ ہی پیچھے چلے گئے؟ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ وفاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول اٹھانے لگے۔ ایک پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سب گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کی قسم دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہے۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچانی، تمہارے گھر والوں میں تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی اے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑا ہے اس سے نقصان اٹھایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے قبر کا معاملہ کس قدر عجیب و غریب ہے۔ یہ تو امیر المومنین کی شان ہے
کیا آپ قبر والوں سے بھی گفتگو فرما لیتے ہیں؟ یا خصوصاً مال و دولت کے حریصوں، عالیشان مکان اور اونچے اونچے پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں کہ انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط و مستحکم بناتا اور عمدہ سے عمدہ انداز میں سجاتا ہے، وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں، اس کے خون پسینے کی کمائی اور جمع شدہ پونجی اور بینک بیلنس پر بھی دوسرے ہی لوگ قبضہ جماتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد صرف وہی مال کام آتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات میں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول میں بیان کر چکا ہوں۔ المختصر یہ ہے، ہمیں قبر کو بھولنا نہیں چاہیے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں ہوگی سن تجھ کو وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، ہرگز بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، یاد رکھ غافل انسان پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احمد آباد کے سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہو کر بیان میں شریک اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں سے عبرت حاصل کرنے والے بنے، قبرستان میں حاضری دیں، قبر کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا تو اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، جو اپنے والدین دونوں یا ایک ہی قبر کی ہر جمعہ کے روز زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ تو قبر کی زیارت کرنے کی ترغیب حدیث پاک میں ہے کہ یہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی غور یوں سنیے کہ قبر پر کس طرح بندہ جائے اور قبر پہ جا کر کیا کرے۔ یعنی امیر اہل سنت میرے پیارے پیارے اور پیچھے پیچھے باپا جان فرماتے ہیں کہ قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ، یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائے اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے، توبہ کیجئے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، عین قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں، اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوگا۔ حدیث پاک کہ ان الفاظ کو یاد کیجئے، کما تدین تدان، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ہم دنیا میں جو قبر کو بھول کر بیٹھے ہیں، مال و اسباب جمع کرنے میں لگے ہیں، جیسے کبھی فرمایا نا کہ تمہارے بعد تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، اولاد ورثہ کھا جاتی ہے، ہمارے بنائے گئے مکانوں میں دوسرے لوگ آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ حسرت، کتنی حسرت ہے، غور تو کیجیے، واقعی ہے غور طلب بات کہ جس مال کو جمع کرنے میں میں نے زندگی گزار دی، جس مال کو جمع کرنے میں میں نے ایک کر دیا دن رات، آخر وہ مال جب میں چھوڑ کر جاؤں گا اس وقت میری حسرت کی کیا عالم ہوگا۔
پھر اولاد کی تربیت چونکہ کی نہیں تھی، اولاد گناہوں بھرے ماحول میں تھی، اسے نہ مدنی قافلوں میں سفر کروایا، نہ اجتماع میں بھیجا، نہ اسے مدنی رنگ اس پر چڑھا، ایسا کوئی مطلب کام کرنے میں مجھے کامیابی تو ہوئی نہیں تھی. اب میرے بعد میری اولاد میرے مال کا کرے گی کیا؟ اس کو تو جنازے کی نماز تک پڑھانا دور کی بات ہے، میری اولاد پر نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی. تو ایسے عالم میں کریں گے کیا؟ پھر اولاد پیچھے کیا کرے گی ہمارے مال و اسباب کا؟ اور پھر جب اتنا مطلب گھر والوں کے لیے سب کے لیے ہم نے کیا، جب یہ سب چھوٹ رہا ہوگا، امیر سنت کے جو رسالہ ہے نا، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ان کا مطالعہ کریں. ایک چیز مانیے، اگر حساس طبیعت والا ہوگا نا، واقعی دنیا سے جیسے نفرت سی ہو جائے گی، اور ایک محسوس ہوگا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، میں کس طرح جی رہا ہوں. وہ ہمارا عجیب حال ہے، ہم سنتے ہیں مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں ایک دماغ میں بات پھنس گئی ہے، یار پیسہ ہے نا سب کچھ ہے. سیدھی سی بات یار مولانا، پیسہ ہے نا سب کچھ ہے. ارے بھائی پیسہ ہے نا، یہ سارے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں. آپ بھائی میں نے کب منع کیا یار کہ پیسہ ہے تو سب آگے پیچھے نہیں بھاگتے دوڑتے. میں بھی مانتا ہوں زمانہ ایسا ہو گیا، دور ایسا آ گیا کہ پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ اس کے سب آگے پیچھے دوڑتے ہیں. مگر یہ پیسے والے، آپ خود سوچو قیامت کے دن آپ کس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوگے؟ سوچا کبھی؟ یا اگر کوئی آگے پیچھے آپ نے دوڑ بھی گیا تو کتنا دوڑ گئے؟ جب تک پیسہ تبھی تک نا. اور وہ بھی اگر اس کی گھومتے تو کوئی دوڑتا وڑتا نہیں ہے پھر. مگر ایک بات آپ ہی یاد رکھیں، دنیا کی بات کرو، کہ دنیا کے سارے پیسے والے اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے، اولیاء کرام کے پیچھے دوڑتے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ ان کے دنیا رخصت ہونے کے بعد ان کے مزار پر بیٹھے ہوئے آپ کو بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، آپ ان کے مزاروں پر آپ ان کو دیکھو گے. اولیاء کرام کی عجیب اور بڑی پیاری شان ہے. تو بھائی یہی ایک دماغ میں آپ کے پھنس گئے، یہ نہ کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، پیسہ ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، پیسہ ہے تو یہ بھی ہو جائے گا. جا کر اسپتال میں دیکھیے یار، کتنے پیسے والے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، شفا نہیں مل رہی. ماں بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، خود بیمار ہے، پیسے کا ڈھیر ہے، کہاں علاج؟ نہیں ہے علاج. علاج دولت میں نہیں، علاج اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. کیونکہ دولت سے آپ دوا خرید سکتے ہیں، ڈرپ خرید سکتے ہیں، انجیکشن خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے. نیور 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 پاسبل ہی نہیں ہے. دوست مل جاتا ہے پیسے سے، وفا نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں عجیب ہے. اب یہ پیسے کے چکر میں آپ کے آگے پیچھے گھومتے اور آپ کو موج لگی ہوئی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہی ہے، اب لاؤ پیسہ جیسے لانا ہے، حرام سے آئے کسی طریقے سے بھی پیسہ ہونا چاہیے. چاہے امپورٹ میں ڈنڈی ماروں، چاہے ایکسپورٹ میں ڈنڈی ماروں، چاہے ملاوٹ کروں، چاہے دھوکہ دوں، چاہے رشوت دوں، رشوت کا لین دین کروں، سود کا لین دین کروں، ناجائز کام کروں، جیسا بھی وہ پیسہ آنا چاہیے. بھائی دیکھو پیسہ ہے نا، وہ اسی کی بھائی واہ واہ ہے، اسی کی واہ واہ ہے. کہا کس سے بولا یار آپ کی واہ واہ ہے؟ یہ ابھی آپ کے منہ پر واہ واہ کرتا ہے، پیچھے جا کر آپ کی منہ بھر بھر کے غیبت کرتا ہے. کبھی ولی اللہ کے لیے کسی کی غیبت کرتے ہوئے دیکھی ہے آپ نے؟ اگر واقعی اگر کوئی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو دنیا کے لیے نہیں جاتا کہ وہ پلاٹ دے دیں گے یا مال و دولت دے دیں گے، دعا لینے کے لیے جاتا ہے، دعا لینے کے لیے. وہ ایسے پیسے والے ہوتے ہوگے جن کو کوئی جگہ کہتا ہوگا کہ دم کر دو، ہے یا نہیں ہے؟ تو سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور صرف غفلت پیسے والوں پر ایک عزت داری ہے بھائی. غریب بھی کون سا مطلب کہ غفلت کا شکار نہیں ہے. دونوں طرف جہالت کا قبضہ ہے، دونوں طرف، چاہے امیر ہے یا غریب ہے. جہالت ایک نمبر کی جہالت، فرض علوم نہ ہونے کے برابر. نماز پڑھنے نہیں آتی، روزہ صحیح رکھنے نہیں آتا، زکات ہو تو دینے نہیں آتی، کاروبار ہو تو کرنے نہیں آتا، نوکری ہو تو اجارے کے مسائل نہیں آتا، نوکری کے مسائل نہیں بتا، شادی ہو تو شادی کے مسائل نہیں، اولاد ہے تو اولاد کیسے پالنی، اسی کیسے نگہداشت کرنی. کچھ آتا ہے بھائی؟ غسل تک کرنے نہیں آتا، وضو تک کرنے نہیں آتا، کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے آتے نہیں ہے.
عجیب و غریب حال ہے ہمارا، عجیب و غریب حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف دنیا کا ہول چڑھا ہوا ہے اور دنیا جیسے انڈا بنی ہوئی اور اپنے انڈے کے اندر اس کے باہر کو نظر نہیں آ رہا ہے. تھوڑا یار کون دنیا کے بندے کو نکلو نا باہر، پتا چلے ہے کیا باہر. کب تک دنیا کے انڈے میں پھنسے رہو گے بھائی؟ نکلے دنیا کے انڈے سے باہر. چاروں طرف دنیا کی محبت کا ایک کھول چڑھا ہے، وہ انڈا بن گیا ہے پورے کے پورے اندر بڑے جیسے چوزا انڈے کے اندر ہے، سمجھتے یہ میری دنیا ہے. جب انڈا ٹوٹتا ہے تو پتا چلتا دنیا تو کچھ اور ہے. جب یہ آنکھ بند ہوگی نا اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، ہم دنیا سے نکل جائیں گے، موت آئے گی جب ہم دنیا سے نکلیں گے. اب جو چیز نظر آئے گی پتا چلے گا کہ اصل تھی کیا، میں تھا کیا. پھر پتا چلے گا دنیا کی زندگی تو یہ کھیل کود تھا، میری زندگی کا انداز ہی کچھ اور تھا. مجھے تو جینا تھا اس کے بعد کے لیے، میں تو جیتا رہا وہاں کے لیے، یہاں تو میرے ہی نہیں تھا. ارے جہاں مرنا ہے وہاں کے لیے اتنا جی رہے ہو اور جہاں مرو نہیں وہاں کے لیے جی رہے ہو. یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی لوجک ہے، یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسا فہم ہے، یہ کیسی سمجھ ہے، یہ کیسا انداز زندگی ہے. ابھی جوانی ہے، عبادت کر لیجیے، ریاضت کر لیجیے، نیکی کر لیجیے، پرہیزگاری کر لیجیے اور اپنی قبر کو خوشبودار بنائیے، اپنی قبر کو گلزار بنائیے. آؤ میں آپ کو مزید ایک دو واقعات سناتا ہوں قبر کے حوالے سے. انشاءاللہ تبارک مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا اور اللہ نے چاہا تو رغبت ملے گی کہ ابھی اس طرح کوئی عبادت کی طرف بڑھتے ہیں. ابو النضر نشاپوری علیہ رحمۃ اللہ کبھی تو ایک متقی گورکن تھے، یہ قبر ہوتے ہیں، یہ بہت کمی نیک میں تھے مگر یہ نیک تھے. فرماتے میں نے ایک قبر کھودی لیکن اس میں دوسری قبر کی طرف راستہ نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ عمدہ لباس سے ملبوس اور بہترین خوشبو سے معطر ایک حسین و جمیل نوجوان اس میں پالتی یعنی چوکری مارے بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے. نوجوان نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا جہاں سے مٹی ہٹائی تھی وہی رکھ دو. مٹی وہی رکھی. دیکھیے اللہ اپنے نبیوں ولیوں اور مخصوص نیک بندوں کے جسموں کو قبروں میں بھی سلامت رکھتا اور خوب انعام اور اکرام سے مالا مال کرتا ہے. یہ حضرات اپنے مزارات میں بھی عبادات کی لذات اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے مزاروں کی خوشبوؤں کو خوب مہکاتا ہے اور لوگوں کی ترغیب کے لیے کبھی عام لوگوں پر اس کا اظہار بھی فرما دیتا ہے. آج کا واقعہ بیان کرتا. آج ہماری حاضری ہوئی حضرت سیدنا میزبان رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. ان کی مزار شریف بہت زبردست دربار ہے، مدینہ اتنا بڑا صحن حرم جیسے بنا ہوا ہے اور پھر اندر جائیں مزار شریف وغیرہ. تو ہم مزار شریف میں ہمیں سعادت ملی اندر تک کی. ہم پہنچے بالکل مزار شریف تک. جو وہاں عاشقان صحابہ کی جو کیفیت تھی وہ تھی. کچھ ہی دیر کے بعد پتا چلا کہ اندر میں مزارات تعمیرات کا کام ہو رہا تھا، وہ کام رک گیا تھا تو جانے کی اجازت نہیں تھی. مگر میں نے کہا نا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ یہ بند ہے اور ہمارے اسلام میں برسوں سے یہ بند ہے. لیکن دعوت اسلامی کے اس عاشقان رسول کے مدنی قافلے کو اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ وہاں تک حاضر اجازت نصیب ہو گئی. پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کے قدموں میں بالکل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ایک سوراخ ہے، زمین میں ایک سوراخ ہے. ہم بتایا کہ یہاں سے مستقل خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. یقین مانیے خدا کی قسم جب میں نے اس سوراخ پر ناقد لگا کر جب اس خوشبو کو ایسی خوشبو میں نہیں سنی. ایسی خوشبو مدینہ یعنی وہاں کام ہو رہا مٹی تھی
کام ہو رہا ہے، اور وہاں قدموں کی طرف ایک سراغ تھا، اور وہیں کے کسی نے بتایا کہ یہاں سے خوشبو شروع سے آتی ہے. میں نے سنگی، مجھے خوشبو ہے. پھر ہمارے اور اسلامی بھائی تھے، ہم 5-6-7 اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے سنگی. اور بھی اسلامی بھائی تھے جو ساتھ میں یہیں کے ترکی کے تھے، انہوں نے سنگی. سب کو خوشبو آ رہی تھی. واہ کیا بات ہے، مطلب روح خوش، ایمان کا الحمدللہ الحمدللہ. کسی مزے کو بتا گئے ماشاء اللہ. تو یہ حاجی کا واقعہ ہے. چلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا امام ابن دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آتی تھی. کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا تلاوت قرآن اور روزے کی. سبحان اللہ. تلاوت قرآن اور روزے کی. پہلے بھی آپ نے دیکھا، پہلے جو واقعہ سنا ہے وہ بھی قرآن پاک کی نوجوان قبر میں تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی. ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ خوشبو قرآن کی تلاوت اور روزے کی خوشبو تھی. ماشاءاللہ تبلیغ قرآن اور سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بہکے بہکے مدنی ماحول میں تو قرآن کی تعلیم بھائی مدینہ مدینہ ہے. مطلب دنیا بھر میں اس وقت ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم عام کرنے کے حوالے سے حفظ و ناظرہ کے مدارس اگر دنیا بھر میں ملا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 2000 کے آس پاس ہو. پاکستان، ہند، بنگلہ دیش اور یہ انگلینڈ اور دیگر ممالک وغیرہ، یہ مدنی منوں کے بالغوں کے مطلب ہوگی تو تعداد ہزاروں کی تعداد میں. اور شاید اگر میں کہوں کہ ہزاروں عاشقان رسول کو قرآن دعوت اسلامی نے درست کرایا تو غلط نہیں ہوگا. بڑے جیسے بڑی عمر والے بھی شامل ہیں. قرآن درست کر مفت قرآن مجید سکھاتے دعوت اسلام مدرسۃ المدینہ بالغ لگا کر. تو اگر آپ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھانا چاہتے ہیں، عاشقان رسول کو علم و عمل کا پیکر بنانا چاہتے ہیں تو گلی گلی مدرسۃ المدینہ بالغان کھولیے اور قرآن درست پڑھانے والے اسلامی بھائی بنائیے. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا کورس کروائیے. آپ اپنے ہند میں کرائیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں. کیونکہ بیان میرا ہند میں کے لیے بالخصوص چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، اور ہند میں اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں احمد آباد شریف میں بالخصوص. تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان گلی گلی کھولیے. اتنا قرآن مجید پڑھنے سے دوری ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو درست پڑھنا بھی کب آتا ہے. تو یہ تو بہت بنیادی بات ہے. پھر قرآن کی تلاوت کی نعمت نصیب ہو جائے، پھر تلاوت کرتے رہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ قبر سے اللہ نے چاہا تو قبر جنت کا باغ بنے گی. اللہ کرے کہ ہم قرآن درست پڑھنے والے، قرآن درست پڑھانے والے بن جائیں. تم میں بہتر وہ جو قرآن درست پڑھے، جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے. اب تھوڑا سا نیٹ کے ذریعے کا ہے وہ ویڈیو ریفرنس ہے، لیکن اب مجھے اشارہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اگر پکی نیت بنتی تو پوری اسکرین میں دکھائیں. میری طرف ایک اسکرین لگی ہوئی ہے، پوری اسکرین میں دکھائیے کہ کیا میرے شرکائے اجتماع ہفتہ اجتماع یہ مدرسۃ المدینہ بالغان زیادہ تر کھولیں گے اور خود پڑھیں گے جو نیت کرتے ہیں پڑھنے کی کہ ہم انشاءاللہ قرآن دور سیکھیں گے بھی اور روزہ پڑھیں گے بھی. وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر ذرا نیت کر کر میری حوصلہ افزائی تو کریں یار. مجھے خوشی حاصل ہوگی اتنی دور سے کتنی کوششیں کر کر نیٹ کا انتظام کر کر آپ کے اجتماع میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اب تھوڑا سا ڈسٹینس ہے تو مدینہ کے ناظرین کو بھی لگے گا کہ وہ خاموشی تھوڑی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے دیکھنا ہے ان کا تھوڑا سا کہ یہ نظر آتے یا نہیں آتے. ماشاءاللہ کو تو نیت کرتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں بھی دیکھوں، میرے مدینہ چلیں گے ناظرین بھی دیکھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے ابھی نظر آیا نا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب میرے پاس چونکہ نیک ہے تو یہ جس سے مدنی چینل کی ناظرین سمجھ گئے ہوں گے. درود شریف پڑھتے رہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت و ثواب بھی ملتا رہے. تو اس طرح انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے بھی ہوں تاکہ خوب تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. ایک آج ہم قبر کی تیاری کریں، اور قبر کی تیاری کرنے والا نماز قضا نہیں کرتا. قبر کی تیاری کرنے والا رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود قضا نہیں کرتا. قبر کی تیاری کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، غیبتوں سے بچتا ہے، فلمیں ڈراموں سے، گانے بازوں سے بچتا ہے، داڑھی منڈانے سے بچتا ہے، گالی گلوچ دینے سے بچتا ہے. بس نیکیوں بھرے راستے پر چلتا ہے قبر کی تیاری کرنے والا، ان برائیوں سے بچتا ہے. اور اگر بات تقاضۂ بشریت اللہ نہ کرے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں داخل نہیں کرتا. قبر کی تیاری کرنے والا فوراً توبہ کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس سے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق کرنا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماع میں آتے رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیے، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیے. اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت کیجیے. مدرسۃ المدینہ بالغان کو پروان چلائیے، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیجیے. اور بالخصوص ہر اسلامی بھائی کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر ضروری کریں. آپ خود کر کیجیے. آپ کتنے اسلامی اس وقت احمد آباد شریف میں بھی بیٹھے ہیں یا جہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ کر کے نیت ذہن بنائیے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور ہر ماہ کرتے ہیں، ملا ناغا کرتے ہیں. آپ بتائیں کتنا سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا. ہمارے کتنی مساجد آباد ہوں گی، ہمارے کتنے عاشقان رسول قرآن درست پڑھنے والے بنیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ مدنی قافلہ مدنی انعامات کے مطابق اس کا پورا جدول بنا ہوا ہے. تو کتنے اسلامی بھائی مدنی انعامات کے مطابق عمل ہوں گے، اشراق اور چاش پڑھنے والے بنیں گے، نگاہیں جھکانے والے بنیں گے، زبان کے قفل مدینہ لگانے والے بنیں گے، اور راہ خدا کے مسافر بنیں گے. 5 ٹائم نماز باجماعت ملے گی، قرآن درست پڑھنے کا موقع ملے گا. ارے کیا کیا برکتیں نصیب ہوں گی مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے. تو آپ تو 12 ماہ کے لیے تیار ہو جائے. 12 ماہ کے لیے ہر 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلوں میں سفر ہو. ان سے تو مطلب ڈھیر اسلامی بھائی دنیا بھر میں 12 ماہ ملے. اب ہم دنیا بھر میں سفر کرتے تو ہند اتنا ملتا ہے کہ کیا بتاؤں. اتنا ہند کے مطلب کہ لوگ دنیا بھر میں ملتے ہیں. تو وہ مال کمانے کے لیے نکلے، اس میں کوئی نیکی کرنے کے لیے بھی نکلتا ہوگا، لیکن نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آپ بھی دنیا بھر میں سفر کرنے کا ذہن بنائیے. یقین مانیے بہت ضرورت ہے. میں جہاں سے بول رہا ہوں یہاں آ کر پتا چلا کہ یہاں کا حال کیا ہے. یقین مانیے، بلکہ ممالک میں گیا ہوں تو میں کیا مطلب بولوں، اب سمجھ آ گیا. سمجھنے کی کوشش کرو. بہت ہر طرف سے جیسے گندگی گر رہی، ہر طرف سے گندگی گر رہی. اب کوئی گندگی صاف کرنے والا نہیں ہوگا تو گندگی کا ڈھیر نا بھائی. تو گندگی صاف کرنی ہے، بلکہ نہ صرف ہوتے گندگی صاف کرنی ہے بلکہ جہاں سے گندگی گر رہی ہے اس کو بھی روکنا ہے تاکہ یہ راستے صاف ستھرے رہے. تو یہ بھی سوچنے سے گھر بیٹھے نہیں ہوگا جب تک ہم رائے خدا عز و جل میں سفر نہیں کریں گے. خدا کی قسم کتنا نصیب والا ہے وہ شخص جسے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے قبول فرما لے. صرف سوچیے تو صحیح ہے. ایسے پرفتن دور میں، ایسے بے عملی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر ایسا کرم کر دے
اپنے محبوب کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے قبول فرمانے کیا باتیں بنی. آپ دیکھیے کہ اگر کوشش کرے تو انسان کیا نہیں کر سکتا. امیر اہل سنت کی ذات کو لے لیجیے, میرے پیارے باپا کو لے لیجیے, کتنا ہی عرصہ ہو, 1980-81 کی تو بات ہے, اور آج میں اس وقت ترکی میں بیٹھا ہوا آپ سے مدنی چینل کے ذریعے بیان کر رہا ہوں یار. یا جھک در جھک ماشاء اللہ عاشقان رسول ہمارے قریب آتے ہیں یار. اتنا مطلب کہ کشش ہے دعوت اسلامی میں, یقین مانے کشش. اور یہ کشش میں دوبارہ کہتا ہوں, یقین مانے مدنی ہوئی ہے. میرے اسلام بھائی اس بات کو مانتے تھے. میں کہا یار نادان ہے ہمارے اسلام بھائی جو دنیا بھر میں جاتے ہیں اور اپنا مدنی ہویا چھوڑتے ہیں. سب امامت دیکھ کر دور سے آتے ہیں, سفید چادر سر پر دیکھ کر دور سے آتے ہیں, کتئی چادر گلے میں ہوتی ہے, ایسے دوڑے دوڑے آتے ہیں. یقین مانیے اتنی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بعضوں میں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے میرا باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو پرابلم سارا یہ ہے. مگر کتنا کہ ہمارا حال ایسا ہے, دور سے تو کشش بہت ہے مدنی ہولیے میں. دنیا میں جہاں بھی جائیے کہیں بھی مدنی ہولیہ مت چھوڑیے. سر پر سب زمانے کا تاج ہو, سر پر چادر ہو, اللہ توفیق, اور بلون چادر ہو, کتئی چادر ہو, اور مدنی ہولیہ ہو, سفید لباس ہو, سفر کریں ماشاءاللہ. پھر لنگر رسائی ساتھ ہوں. آپ اپنے ملک میں بھی جہاں جائیں لنگر رسائی جیب میں رکھیں, بیگ میں رکھیں, تقسیم کرتے رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. تو ایک کاش کہ میرے احمد آباد کے, میرے ہند کے اسلامی دنیا بھر میں ایسے مدنی قافلوں کی دھومیں مچا دیں, بس دھومیں مچ جائیں. ہر اسلامی بھائی جیسے کہ بس بے چین ہو جائے کہ کسی صورت مجھے میرا مدنی مرکز, میری مدنی تربیت گاہ ہند کے کسی شہر میں, کسی گاؤں میں, کسی دیہات میں, کسی ملک میں بھی یہ کہیں بھی بھیجے, میں الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے میرے آقا کی سنتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے تیار ہوں. ایک کاش یہ جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, نقشہ بدل جائے گا. مانتا ہوں کہ بہت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی اصل سے ہٹا ہے. اگر کوئی آ کر میرے مسلمان کو, میرے اسلامی بھائی کو اپنی اصل سے ہٹا کر اس کو اپنا نقلی ہولیہ دے سکتا ہے, تو کیا میں اس کے پاس جا کر اس کو اس نقلی ہولیے کی پہچان دے کر اس کو اس کی اصل کی طرف نہیں لا سکتا؟ لیکن بدلنے میں قوموں کی قومیں لگی ہیں, ریاستوں کی ریاستیں لگی ہیں. تو یہاں پر لاکھوں لاکھ مبلغین چاہیے جو تبدیلی لے کر آئے, نیکی کی دعوت کی دھومیں بجا دے, اپنے گھروں میں درد شروع کریں, مسجد میں درد شروع کریں, چوکوں میں درد شروع کریں, مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع کریں, پکڑ کر ہفتہ وار اجتماع میں لائیں, مسجد قافلوں میں سفر کریں, گھر گھر مسجد انعامات کے رسالے بھیجیں, مسجد انعامات پر عمل کرائیے, فکر مدینہ کروائیے, مدنی مذاکرہ دکھائیے, مدنی چینل گھر میں بٹھائیے, ہر گھر میں مدنی چینل آن کیجیے. اللہ وہ دین عطا کر دے. ترکی زبان میں, چائنیز زبان میں, جیپنیز زبان میں, انگلش میں, ڈچ میں, فرینچ میں, ہر زبان میں جو ملکی زبانیں, کئی ملک زبانیں ہیں, اللہ ہمارا مدنی چینل ہر زبان میں شروع ہو جائے, ہر زبان کے زبان تک مبلغ ہو, اور ہر دنیا کے گھر گھر میں مدنی چینل ہو. مدنی چینل دعوت اسلامی دکھائے گی, اسلام کی اصل صورت, اسلام کی اصل تصویر, اسلام کی اصل روح کیا ہے, دعوت اسلامی دکھائے گی. ہم اپنی اسلام کی اصل روح بھولے ہوئے ہیں, واقعی روح بھولے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں مسلمان مطلب مسجد میں نظر آتا ہے تو پتا چلتا ہے مسلمان ہے, نام پوچھتے تو پتا چلتا ہے مسلمان ہے. مدا قطع کہاں ہے ہمارے, طور طریقے کہاں ہیں ہمارے, وہ عجیب و غریب حال ہے. میرے آقا کی پیاری پیاری سنتیں کہاں ہیں, وہ عجیب و غریب حال ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, ضرورت ہے, پلیز ضرورت ہے, ہمت کیجیے اور اپنا نام مدنی قافلوں میں سب کرنے والوں میں لکھوائیے, اور دعوت اسلامی کو گلی مکان گھر گھر عام کیجیے, مدنی چینل شروع کیجیے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. رسالے عام کیجیے. میرے باپا کا ہر گھر میں مدنی مذاکرہ آنا چاہیے انشاءاللہ. ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, وہ مدنی مذاکرہ دکھا جمعرات ہے, ہفتے کو الحمدللہ میرے سے مدنی مذاکرہ فرما دیں. پاکستانی وقت کے مطابق یوں سمجھے کم ہو گئے 8:30 بجے کے آس پاس مدنی مذاکرے کا وقت ہے. آپ ہی دیکھیے, لازمی طور پہ دیکھیے,
اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی دکھائیے. بہت جلدی آپ کو معاشرے میں تبدیلی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے وسیع ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے کہ بس ہم مسجد کا ہاتھ چلے. مسجد کو تحریک جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. اور شیطان کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہم سے ایمان چھین لے. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جن کے نظر فیض اثر سے لاکھوں لاکھ مسلمان ہدایت یافتہ ہو گئے, بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. آئیے ہم بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے مرید ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں ان کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا. اور جو کسی اور کے مرید ہوں تو وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے طالب ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. نگران شورا کو اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ جسے چاہیں امیر علیہ سنت کا مرید بنا لیں. میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہتے ہیں ان سب کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. میٹھے پیارے اسلام بھائیو, ابھی ہم پرسوں استنبول میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے منسوب مزار شریف ہے, ہم وہاں حاضری دی ہماری. وہاں ہمیں کچھ عراقی عاشقان رسول ملے. یوں تو بڑے ان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی, لیکن بڑا
فرحت بخش وقت وہ مجھے یاد رہا کہ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تعارف یا کچھ ذکر خیر چھڑا تو ایک عراقی نے کہا ایوہ 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 احمد رضا خان غلامی قادری، معلوم 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 ان کی کتابوں کے حوالے نام دینے لگا، اور پھر ایک نے کہا کہ اندشوب قناة المدنیہ تمہیں مدنی چینل پر ہمیں دیکھتے ہیں، مدنی چینل میں دیکھتے ہیں، اتنی خوشی ہو رہی تھی الحمدللہ۔ اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا آمین۔ کہ بس دنیا بھر میں جہاں جہاں تک اعلیٰ حضرت کا نام پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ، دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلیے اعلیٰ حضرت کے ہند میں بیان خصوصیت کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا جب ذکر ایک عراقی عاشق رسول کی زبان سے، وہ بھی بڑے خوبصورت اور پیارے محبت بڑے انداز سے اور بڑے علمی انداز سے جب سنا تو مجھے خوشی ہوئی، تو میں نے اس خوشی میں آپ کو بھی شامل کر لیا الحمدللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ دکھا رہے ہیں، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ مدنی چینل پر؟ وہ انشاءاللہ مدنی چینل اعلان کر دیں گے، میں یہاں سے وہ پروپر ترکیب بنا نہیں پا رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اسٹوڈیو سے ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں، پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص احمد آباد کے عاشقان رسول، آئیے اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا۔ 11 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم